مفصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو ہی جیلنا، کسی اور کو نہیں جیلنا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی. قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو. اگر تم مومن ہوگا تو تم ہی بلند رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر مومن ہو تو تم یاد رکھو بلند ہو. ذرا اپنی طرف دیکھو، اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرو. ہم مومن، ہماری زندگی کیا ہے؟ خود قرآن کریم، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، جس میں متقیوں کے لیے ہدایت. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایمان لائے جو غیب پر ہے، اور جس نے زکات ادا کی، اور جس نے اللہ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لائے جس پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے. یہ ہے ایمان. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیسے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہم دنیا کو تو مان لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو تو مان لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن نہیں ہے تو ہمارے غیب کی چیز پر یقین نہیں. کہا جائے، اگر مسلمانوں کو سمجھایا جائے بھئی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، کوئی بھی کاروبار کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں، طریقہ کار کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں کوئی بھی باتیں بتائی جائیں، لیکن ہمارا مسلمان اکثر و بیشتر جو باتیں کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہم مانتے ہیں لیکن کیسا؟ لیکن دنیا ہے، سب چیز دیکھنا پڑتا ہے. کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ نماز کے لیے کہا جائے کاروبار بھی دیکھنا ہے. نماز پڑھیں گے صحیح، پڑھ لیں گے، گھر پر پڑھ لیں گے، آ جائیں گے مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے فوراً پڑھ جائیں گے. کیا ضرورت ہے؟ جس سے ملتا ہے، جس سے تجارت بن سکتی ہے، جس سے کاروبار بن سکتا ہے، جو اصل چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نقل چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی کا دار و مدار اس میں ہے کہ ہم کماتے اور محنت کرتے رہیں گے، اس میں دار و مدار، اس میں دار و مدار نہیں. اور ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور وہ ہمارے علماء، صلحاء، بزرگان دین، نہ ہم نے پیسے کو دیکھا، نہ روپیے کو دیکھا، نہ رقم کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن ان کے قدموں میں آتے ساری چیزیں گری. اور آج ڈنڈے کے چوٹ کھڑے، گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں. ذرا کل کے جو نتائج گھومے واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کس طرح کے حالات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ نتائج نہیں ہونا چاہیے، چیزیں نہیں ہونا چاہیے. گھبرانے والے، ڈرنے والے ڈر رہے ہیں.
اور ہمارے علماء ڈنڈی کی چوٹ کھڑے ہیں. بھائی وہ زمانہ تھا جب سے ہندوستان آزاد ہوا اور ابھی تک کے کوئی ہمارے اسلام کے اندر کوئی چیز وہ بدل نہیں سکے. بابری مسجد کا معاملہ چل رہا ہے. کتنے ہیں مسلمان؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت قلیل ہے, بہت تھوڑے ہیں, زیادہ نہیں, بہت تھوڑے, قلیل ہے, لیکن ہے کوئی بدلنے والا. اور ہم لوگ تو وہ ہے کہ جو علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. ہمیں تو اپنے علماء پر اعتماد نہیں ہے. ارے باہر میں جائے وہ علماء ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بیکار انسان ہیں اور وہ کر رہے ہیں, انہیں کچھ عقل نہیں ہے. جتنا زیادہ جانتے ہم نے بی اے کیا, بی ایس سی کیا, بی کام کیا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی, ہم سب سے بڑے عقل مند ہیں. ہم تو تجارت کے بڑے بڑے اکھاڑے ہیں, تجارت سے لگے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں. ہم سے بڑا عقل مند اور ہوشیار کو نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھ کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہے. اور یوٹیوب پر اور اگر واٹس ایپ پر اگر ہماری کامنٹس چلتی ہے تو علماء کے بارے میں چلتی ہے کہ انہیں کوئی عقل نہیں ہے, انہیں سمجھ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو, دشمن جو گھبرا ہوا ہے انہیں علماء کے ذریعے گھبرا ہوا ہے, اور ان کے جو ڈر ہے, ان کے دلوں میں جو خوف ہے, وہ کسی کے ذریعے خوف نہیں ہے. آج بابری مسجد کا معاملہ حل نہیں ہو پایا ہے, وہ کس کے ذریعے حل نہیں ہو پایا؟ یہ چند علماء ہیں جو ٹکے ہوئے ہیں, ڈنڈی کے چوٹ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, یہ اصل ہے, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کیا معاملہ؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم صحیح معنی میں مومن ہو جاؤ تو بلند رہو گے. علماء بلند ہیں, ماشاءاللہ کیا بہترین کام کر رہے ہیں, بلند ہے, کوئی گھبرانے والا نہیں. طلاق معاملہ لاؤ, کوئی بھی معاملہ آپ لے کر آؤ, وہ گھبراتے نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمت مت ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا, پچھلے کیسے کیسے تمہارے اوپر حالات آ گئے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, کیا کیا حالات نہیں آئے. لیکن وہاں جب اتنا مسئلہ نہیں آ سکا تو ہمارے اوپر کیا حالات آ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ٹکا ٹکا بوٹی بوٹی کر دیا جائے, اس کے بعد بھی دل سے ہمارے دل میں یہ ہو اللہ میں اللہ ہی کو مانتا ہوں, کسی اور کو نہیں مانتا. آج کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تک چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب تو کاروبار بھی ان کے طریقے پر چلانا پڑے گا, اب تو حالات کو دیکھ کر سب چیز دیکھنا ہوگا, اب تو ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا اسلام میں. ارے کچھ نہیں جا سکتا ہے, دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں بدل سکتی ہے. ولا تہینو, ہمت مت ہارو. ولا تحزنو, تم غمگین مت ہو. ان کنتم مومنین, صحیح معنی میں مومن تو ہو جاؤ. غیبت مت کرو, چگلی مت کرو, حسد مت کرو, بغض مت کرو, عداوت مت رکھو, کسی کی دشمنی مت رکھو, کسی کی تجارت کو مت مارو, کسی کے ساتھ لین دین میں تقریر مت کرو, کسی کی زمین کو حق مت کرو. بہنوں کا صحیح حق دو. آپ جب صحیح معنی میں مومن ہو جاؤ گے, آپ صحیح معنی میں انسان بن جاؤ گے, صحیح معنی میں کامل بن جاؤ گے. یاد رکھو, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بدل نہیں سکتی ہے. میں رب کریم کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, انسان تو بنو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, میں آج کھل کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں.